بزرگان دین کو ایثار ثواب کرنے کا جو معمول ہے، اس کی وجہ یہ ہے جو بزرگان دین بیان فرماتے ہیں کہ اس سے خود مرید کو یعنی سالک کو فائدہ پہنچتا ہے۔ نمبر ایک فائدہ یہ پہنچتا ہے کہ بزرگان دین سے جو ان کے مشائخ ہیں ان سے تعلق پڑ جاتا ہے، کیونکہ یہ ایثار ثواب ہے، بشکل ہدیہ کے پیش کیا جاتا ہے ان مشائخ کرام کو جن کو یہ بخشا جاتا ہے۔ پھر اس کے جواب میں مرید کو اقتباس سے فیض میسر ہوتا ہے، یعنی ان کی طرف سے فیوز اور برکات ملتے ہیں، مراقبے میں خاص طور پر ان کی لطائف پر، جیسے ہمارے سارے نقشبندی سلسلے کے مشائخ ہیں، ان کے فیوز اور برکات ان کو میسر آتے ہیں، اقتباس سے فیض کرتے ہیں۔ تیسری چیز یہ ہے سب سے امپورٹنٹ ہے کہ وہ روحانی طور پر جو ان بزرگان دین کے اندر خاصیت ہوتی ہے، کوالٹیز ہوتی ہے، جو صلاحیت ہوتی ہے، وہ مرید کے اندر بھی اترنا شروع ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ والے بمبائے تباہ رسول ہوتے ہیں، کہ پوری زندگی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر گزری ہوتی ہے، تو یہ عادات چیزیں جو مرید کے اندر بھی پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ ہمیشہ یاد رکھیں جب بھی ذکر کرنے بیٹھے تو کچھ نہ کچھ ایثار ضرور مشائخ کرام کو بھیج دیا کریں، کچھ نہ ہو تو درود شریف پڑھیں، سورہ فاتحہ پڑھیں، کل شریف پڑھیں، اور پھر درود شریف پڑھ کے اس کا ثواب بخش دیں مشائخ نقشبندی، اور پھر بیٹھ کر الحمدللہ اس کو مراقبہ کریں، تو یہ معمول بن جاتا ہے۔ اس سے بے انتہا فائدہ ہوتا ہے مرید کو، محبت بڑھتی ہے اور فیض درجات بلند ہوتے ہیں، تعلق مضبوط ہوتا ہے۔ سب سے اعلیٰ چیز جو ہے اس تصوف کے اندر جو شیخ حیات ہے، جس سے تعلق ہو بندے کا، اس کے ساتھ زیادہ سے زیادہ صحبت رکھی جائے اور اس کی صحبت سے فائدہ اٹھایا جائے، کیونکہ اس کی صحبت جو ہے وہ سب سے قیمتی چیز ہے نقشبندی سلسلے کے اندر۔ جیسے اب بہت ہی لاجواب بے مثال عشرہ شروع ہونے والا ہے، اس کے بعد وہ عشرہ اعتکاف ہے، یعنی کہ اس کے اندر سب سے بڑی عبادت ہے وہ اعتکاف کی ہے، اور اس کی امپورٹنٹ آپ سمجھیں اس عشرے کی تمام عشروں سے افضل ہے۔ یہ تمام مہینوں سے افضل کون سا مہینہ؟ رمضان بے انتہا برکات ہے، جب دوسرے مہینوں کے اندر نہیں ہے۔ رمضان کے اندر سب سے افضل عشرہ کون سا ہے؟ آخری عشرہ۔ آخری عشرے میں بھی سب سے افضل رات کون سی ہے؟ لیلۃ القدر۔ تو ابھی دونوں چیزیں میسر آنے والی ہیں، جس میں لیلۃ القدر بھی ہے اور الحمدللہ آخری عشرہ بھی ہے۔ اس میں پھر اللہ کے بڑے انعامات اور فضائل اللہ پاک نے رکھے اس عشرے۔ اس کو منانے کا طریقہ بھی، اس 10 دن کو گزارنے کا طریقہ
باقی اشروں سے مختلف رکھا گیا ہے. دو اشروں میں جو لگائی تھی باتیں ڈفرینٹ تھی، اس میں اللہ تعالیٰ نے انداز بدل دیا اپنے محبوبین کا، ایک نیا انداز اور نیا رخ دیا ہے اس تشریح کے اندر. اور وہ کیا ہے؟ اعتکاف. بہت اچھی عبادت ہے. اعتکاف کی عبادت جو ہوا ہے تو اگر اللہ توفیق دے، اللہ نے اس کو فرض تو نہیں کیا، کوئی شرط بھی نہیں لگائی، لیکن اللہ اگر موقع دے تو اعتکاف میں ضرور بیٹھے. 10 دن لگائیں، 10 دن نہیں لگتے تو کچھ تھوڑے دن لگا دیں، ورنہ تو یہ جو ہے آخری رات کے تو کچھ 1-2 دن آگے پیچھے 2-3 دن آتے ہیں تو لگا ہی دے آدمی اعتکاف میں. ساری جگہیں افضل ہیں، مساجد زیادہ اعتکاف کی جو جگہ ہے. عورتوں کے تو گھر ہے، گھر میں ایک جگہ بنا لیں، اس کو مسجد کا درجہ دے دیں، مصلی بچھا کر، تو عورتوں کی وہ جگہ بن جاتی کہ اعتکاف یہاں کرنا ہے. اور اس کے جو شاید ہیں وہ مسائل بھی بغیر ضرورت انہوں نے بھی نہیں نکلنا اس جگہ سے اور اعتکاف کریں. مردوں کے لیے جو اعتکاف ہے اچھی افضل جگہ جو ہے وہ جامع مسجد ہے، کیونکہ انسان کو جمعے کے لیے جانا نہ پڑے اس مسجد سے نکل کر. اور بزرگان دین کا طریقہ سب سے بہترین جگہ جو ہے وہ شیخ کی خانقاہ ہے، جس میں جمعہ بھی ہوتا ہو اور شیخ موجود ہو. الحمدللہ نہ بھی موجود ہو تو اس کی برکات میں موجود ہوتی ہے. جو طریقہ تھا بزرگان دین کا، اس کی فیض برکات عام لوگوں کی تو نہیں، لیکن سالکین کے لیے دی بیسٹ پلیس ہے. تو بڑا اللہ کا شکر ہے اگر ان ممالک میں خانقاہیں بن جائیں، خانقاہ ہو تو وہاں شیخ بھی موجود ہو، اگر نہ بھی ہو تو اس کی روحانیت موجود ہوتی ہے. ہمارا اکثر اعتکاف جو ہوتا ہے اصل 4-5 الحمدللہ خانقاہ ہیں، سب مزاسی میں لوگ بیٹھتے ہیں. میں موسٹلی یا تو ہر خانقاہ میں جا کر بیٹھتا تھا، کچھ صحت کی وجہ اور ایسی ہو گئی ہے، میں پورے اعتکاف میں پوری خانقاہوں میں بیٹھتا تھا میں جا کر. تو بہت زیادہ ماحول یہ رہا کہ بھائی مینچسٹر کی خانقاہ کے اندر پتہ نہیں اب صحت پر ہے میری دعا میں الحمدللہ کیا انداز ہوتا ہے بیٹھنے کا. لیکن آپ حضرات میں سے کوئی بیٹھنا چاہے تو بہتر ہے نام لکھوا دیں اپنا. کہاں پر؟ مینچسٹر خانقاہ میں. جو بیٹھنا چاہے، میں کسی فورس نہیں کر رہا، میں تو بتا رہا ہوں نا آپ کو کہ 10 دن اچھے گزر جائیں تو بہت اچھی بات ہے. خاص طور پہ مریدین کے لیے تو ماشاء اللہ ہوا. حالانکہ عبادت تو یہی ہوتی ہے کہ انسان نماز پڑھتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے. تو بظاہر پہ خانقاہ میں تو پھر کوئی کھانے پینے کے تو پرابلم کچھ بھی نہیں ہے، ماشاء اللہ سب کچھ رہتا ہے ایسا. تو آپ کی اپنی خانقاہ ہے، تو اگر آپ کوئی انٹرسٹڈ ہو تو کیونکہ پھر جگہ نہیں رہتی، فل ہو جاتا ہے خانقاہ. پھر اگر ارادہ ہو تو آپ رکھا دیں. لیکن میرے پہ تو کچھ امید نہ رکھیں کہ میری صحت کی وجہ سے انشاءاللہ صحت میں بھی ہوں گا. چلیں آپ نہ بھی جائیں تو نام تو دکھا دیں تاکہ جگہ تو بک ہو جائے کم سے کم، نہ جانا ہو تو بھی. تجویز ذہن میں تھی میری، بڑے قیمتی 10 دن ہیں، پھر زندگی میں آئے یا نہ آئے.
لیکن بیسٹ پلیس جو ہے وہ وہاں کا ہوتی ہے. اور اللہ والے کی صحبت و سمانے میں لینا اچھی چیز ہے. ہوتا تو یہ ذکر اذکار ہے جو ہم کرتے ہیں، خاص چیز تو ہوتی نہیں ہے. ہمارے یہاں تو یہی ہے اللہ کا ذکر، اور تو وہ چیز نہیں ہے. لیکن جگہوں کے ساتھ روحانیت بدل جاتی ہے انسان کی، اس میں فیض بدل جاتے ہیں. تو کوئی حضرت ہونا چاہے، بیٹھنا چاہے تو نام لکھا دیں پہلے سے تک جگہ ہو کوئی. لیکن کیونکہ وہاں بیسٹ یہ سنت اعتکاف کے لیے لوگ جائیں تو زیادہ اچھا ہے. وہاں شاید نفل اعتکاف کی جگہ نہ ملے، نفل کے لیے اتنی گنجائش نہیں ہوگی. تو سنت اعتکاف والے جو لوگ نام لکھوائیں، 10 دن بیٹھنا چاہتے ہیں اعتکاف. یہ بات ہے کہ ذہن میں تو جہاں تک میرا ہے تو اس کا تو ڈپینڈ کرتا ہے صحت پر، کیسی صحت ہے، کیا اجازت ہے. انشاءاللہ دعا فرمائے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم سب ساتھ بیٹھیں پھر وہاں پر تھوڑی دیر. تو یہ عرض کرنا تھا. اب دعا کا وقت ہے، سحر نکل چکی ہے، سورج چمکنے والا ہے. اللہ کے حضور میں آج کی مراقبے سے پہلے دعا کی طرف چلتے ہیں. اور عشاء گزر رہا ہے، رحمتیں برس رہی ہیں اللہ کی طرف سے. خوب اللہ کی طرف سے رحمتوں میں گھٹائیں اٹھ رہی ہیں رمضان میں. خوب مانگیں اللہ تعالیٰ سے، قیمتی وقت کو ضائع نہ کریں. پھر جاتے نہیں وقت، مجاہدہ ہے، ظاہر تکلیف بھی ہے، نیند بھی کم ہو رہی ہے، تھکن بھی آ رہی ہے. نہیں کہ 10 دن تو ایسے گزارنی ہے. اس میں پہلی انسان تیار ہو جائے مینٹلی طور پر کہ بہت کم سونا نصیب ہوگا، زیادہ لمبے ذکر ہوں گے، لمبی مجالسیں ہوں گی، پہلی ریڈی ہو جائے گی. یہ تو گزارنا ہی ایسے ہیں 10 دن ہم نے، ٹیڑھے الٹے سیدھے ہو گئے اللہ تعالیٰ کے فضل سے. یہ 10 دن گزارنا تو بہت اچھی چیز ہے. اس میں یہ فکر نہ کریں گے نیند نہیں پوری ہو رہی، فلاں نہیں ہو رہا. گزر جائیں گے چند دن ہے، اس کے بعد سوتے رہیں جتنا سونا ہے. یہ برکات پھر نہیں آتی انسان کی. آئیں دعا مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے.